بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے فارسی آسان کورس کا درس دوئم۔ آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فارسی زبان میں صیغہ اور مصدر کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور کون کون سی اہم تبدیلیاں یہ مصادر قبول کر کے فعل کی مختلف اقسام بناتے ہیں۔ فارسی زبان میں صیغہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لغوی اعتبار سے صیغہ کا مطلب ہے ڈھلی ہوئی چیز، یعنی ایک ایسا لفظ جو مختلف پیمانوں میں ڈھلتا ہے اور نئے نئے افعال بناتا ہے۔ فارسی زبان کے صیغوں کو جاننے سے پہلے یہ جان لینا از حد ضروری ہے کہ فارسی میں فعل کا صیغہ اردو اور انگلش کے صیغوں سے برعکس ہوتا ہے۔ اردو اور انگلش میں صیغے کے ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے، جبکہ فارسی زبان میں فاعل صیغے کے اندر ہی موجود ہوتا ہے اور صیغے کی تبدیلی ہی یہ طے کرتی ہے کہ فارسی زبان کا کون سا فاعل کس وقت کون سا فعل کس زمانے میں سر انجام دے رہا ہے۔ صیغوں میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن چند بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ہر صیغہ دوسرے صیغے سے اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ ہر صیغہ ایک مختلف زمانے کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی صیغہ ماضی کا ہوتا ہے اور کبھی امر کا۔ یہ بالکل دیگر عالمی زبانوں کی طرح ہے، جہاں ماضی، حال اور مستقبل کے لیے علیحدہ علیحدہ علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صیغہ ہر زبان میں اپنی شکل اسی لیے بدلتا ہے کہ اسے ہر زمانے کو مختلف انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر زمانے میں مختلف قسم کے جملے ہوتے ہیں، جیسے زمانہ ایک ہو مگر جملہ مثبت، منفی، سوالیہ اور منفی سوالیہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھی صیغوں کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ تیسری اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صیغے اپنی شکل اس لیے بھی بدلتے ہیں کہ انہیں معروف اور مجہول جملوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جب معروف اور مجہول فاعل اور مفعول کی بحث کے تحت مختلف قسم کے جملے بنانے ہوں تو بھی صیغوں میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ انگلش میں اسی کو ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کہا جاتا ہے۔ صیغے کی اہم معلومات حاصل کرنے کے بعد مصدر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ فارسی زبان میں یہ مصدر ہی ہے جو مختلف افعال کو جنم دیتا ہے۔ فارسی زبان میں مصدر وہ کلمہ ہے جو کسی بھی زمانے کی قید کے بغیر کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دے، جیسے قردان، شدن۔ یہ بہت اہم مصادر ہیں اور فارسی زبان میں عموماً مصادر کی پہچان ان کے آخر میں آنے والے کچھ حروف سے کی جاتی ہے۔ فارسی زبان میں مصادر کے آخر میں یا تو دھن آتا ہے یا تن، اور ہر دفعہ انہی دو حرفوں کو ہٹا کر نیا صیغہ بنایا جاتا ہے، جیسے قردن سے قرد اور شدن سے شد بنا کر فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب بنایا جاتا ہے۔ مصدر کے بارے میں مزید یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصدر ایک ایسا
لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے بہت سے لفظ بنائے جا سکیں، اور فارسی زبان میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ دن یا تن آتا ہے، جیسے پوردن یا گفتن۔ مصادر ہی سے بہت سے افعال نکلتے ہیں۔ فارسی زبان میں فعل 6 قسم کے ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں۔ ان میں سے ہر ایک فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ فارسی اور عربی زبان میں بہت سی مماثلتیں ہونے کے باوجود فارسی زبان عربی زبان سے نہایت آسان اس لیے ہے کہ عربی زبان میں صیغے 14 قسم کے، جبکہ فارسی زبان میں صیغے صرف 6 ہوتے ہیں۔ فارسی میں عربی زبان کی طرح تثنیہ کے لیے کوئی خاص صیغہ نہیں، اور مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں، یعنی وہ صیغہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا فارسی کے 6 صیغے ہیں: واحد مذکر و مؤنث غائب، جمع مذکر و مؤنث غائب، واحد مذکر و مؤنث مخاطب، جمع مذکر و مؤنث مخاطب، واحد مذکر و مؤنث متکلم اور جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ فارسی کے 6 صیغوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں کے آخر میں خاص حرف آتے ہیں، جیسے واحد غائب کے آخر میں تے یا دال ہوتا ہے، جمع کے آخر میں نن، جمع غائب کے آخر میں نن، حاضر کے دونوں صیغوں میں واحد کے آخر میں یا اور جمع کے آخر میں عید آتا ہے، جبکہ متکلم کے دونوں صیغوں میں واحد کے آخر میں میم اور جمع کے آخر میں یا میم آتا ہے۔ مثلا واحد غائب میں تے کی مثال میں گفت اور دال کی مثال میں پورد، اسی طرح جمع میں پوردن، پوردی، پوردید، پوردم، پوردیم۔ اسی طرح مزید کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فارسی زبان میں صیغے 6 قسم کے ہیں: غائب کے 2 صیغے واحد و جمع جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حاضر کے 2 صیغے واحد جمع یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور متکلم کے 2 صیغے واحد اور جمع جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے آخر میں خاص قسم کے حروف آتے ہیں جن کو استعمال کر کے بآسانی افعال بنائے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کورس کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے یا آن لائن ورکشاپ میں رجسٹریشن کروانے کے لیے ہماری کورس کوآرڈینیشن ٹیم سے رابطہ کیجیے اور اپنے علمی سفر کو یوں ہی آگے بڑھائیے۔ شکریہ۔